الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله تعالى في مقام آخر لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ صاحبزادہ والا شان حضور جانشین مفتی اعظم پاکستان قبلہ حافظ مبشر اقبال جمیل دامد اللہ علینا اور ان کے تمام تر جو رفقاء ہیں بالخصوص مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام تر صاحبزادگان اور جو علماء موجود ہیں، ان سب کی بارگاہ میں بادب سلام عرض کرنے کے بعد چند باتیں آج کی اس نشست کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ماشاءاللہ ایک مسجد کی تعمیر ہوئی جس کا سلسلہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا اور جس کی ابتدا کی تھی کہہ لیجئے آج بحمداللہ تعالی وہ پائے تکمیل تک پہنچی۔ یہ جو سارے کا سارا انتظام و انصرام ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ عرس کی تقریب ہو رہی ہے، کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں بچے عالم دین بنائے جا رہے ہیں، کہیں بچوں کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے، کہیں کوئی دیگر اور اعتبار سے اللہ کی رضا کے حصول میں لگا ہوا ہے۔ ان سب کاموں کا جو مقصد ہے اور جو ان کاموں کی وجوہات ہیں، قرآن کریم نے ایک مقام پر سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، یہ زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کی وجہ بیان فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اللہ نے ہمارے اعمال کی جانچ کے لیے، حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال کی جانچ کے لیے ہمیں ہمارے سامنے ہمارے احتساب کو لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ زندگی اور موت کا معاملہ رکھا ہے۔ اس وجہ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اور اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے ہر ایک بندہ اپنے تئی کوششوں میں لگا ہوا ہے، ہر ایک بندہ اپنے تئی عمل میں لگا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو اس بات سے غافل ہے، ہم نے زندگی کے مقصد کو فراموش کر رکھا ہے۔ ہم یہاں حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کا عرس دیکھیں یا بلکہ پیچھے چلے جائیے قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ دیکھیے، ان نفوس کی زندگی بتاتی ہے کہ لوگوں زندگی کا مقصد عیاشیاں نہیں ہوتی، زندگی کا مقصد 4 دن کی چاندنی نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس رضا کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن ہماری تعداد ایسی ہے جو اس سے غافل ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت وہ بات لکھی نا کہ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بندہ بھاگا چلا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے گڑھا ہے اور گڑھے کے اندر سانپ موجود ہے۔ اسی نامے کے پیچھے شیر کا بھی خوف ہے، آگے گڑھے میں اژدہے کا خوف بھی ہے۔ اسے ایک درخت کی ٹہنی نظر آتی ہے اور اس پر شہد کا چھتا نظر آتا ہے، وہ درخت کی ٹہنی سے اپنے آپ کو لٹکا لیتا ہے، شیر بھی اس کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے اور وہ چھتے سے اپنے شہد کو چوسنے لگتا ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ جس ٹہنی کو اس نے پکڑا ہوا ہے اسے 2 چوہے، ایک سفید اور ایک کالے، وہ مستقل کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ شہد کا ذائقہ اتنا اچھا تھا اور شہد کی جو معاملات تھے اور شہد کے ساتھ وہ اتنا زیادہ مگن ہو گیا تھا
کہ نہ شیر کا خوف، نہ گڑے کا خوف، اور نہ ہی ان چوہوں کے کاٹنے کا خوف تھا۔ وہ شہد کے رس کو چوسنے میں، شہد کو چوسنے میں مگن ہو گیا۔ اچانک سے وہ ٹہنی ٹوٹتی ہے، گڑے میں گرتا ہے، پہلے شیر چیر پھاڑ کرتا ہے، پھر گڑے میں ڈال دیتا ہے۔ تو پھر کسی بزرگ سے تعبیر پوچھی گئی کہ حضور کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جو تم بھاگ رہے ہو نا، یہ تمہاری زندگی ہے، اور جو پیچھے بھاگ رہا ہے جو شیر ہے وہ تمہاری موت ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ تمہارا تعاقب کر رہی ہے۔ یہ موت تیزی کے ساتھ تمہارے پیچھے آ رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے مرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی حقیقت اور تلخ حقیقت ہے۔ کہیں میں نے یہ تحریر پڑھی، انہوں نے کہا انسان اپنی زندگی کی پلاننگ میں ایک ایسی حقیقت کو شامل نہیں کرتا جو اس کی زندگی میں لازمی آنا۔ ہم نے بڑی پلاننگ کی ہے، بنگلے بنانے ہیں، بلڈنگ بنانی ہے، گھر لینا ہے، فلاں 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 کام کرنا ہے، لیکن اس پوری پلاننگ کے اندر موت کہیں شامل نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے اچانک موت بس دوسرے کے لیے سمجھ رکھی ہے۔ وہ اچانک چلا گیا، وہ اچانک مر گیا، اس کا اچانک انتقال ہو گیا، میں اچانک مروں کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ اچانک مجھے بھی آئے گی کبھی تصور ہی نہیں آیا۔ ہم تو اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ دوسروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یار ابھی ساتھ بیٹھا تھا، شام ہم نے ساتھ باتیں کی ہیں یار، ابھی شاج بشاج دور دیکھو چلا گیا۔ ایسے 20 واقعات ہیں، قبرستان میں جاؤ ایسے سینکڑوں لوگ پڑے ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ یہ سمجھ رکھا تھا وہ اچانک چلا گیا، وہ اچانک چلا گیا، لیکن اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اچانک میں بھی چلا جاؤں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو پیچھے دوڑ رہا ہے وہ شیر وہ تمہاری موت ہے، اور جو آگے گڑا ہے وہ تمہاری قبر ہے، اور جو ازدہا ہے وہ ظاہر تمہارے اعمال ہے جس کے سبب تمہیں عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ جو ٹہنی پر تم نے شہد کا چھتا دیکھا یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، وہ دنیا کی مستیاں ہیں جس میں تم مگن ہو، اور وہ جو دو چوہے ایک کالے اور سفید دو چوہے تھے یہ دن اور رات ہیں۔ تو گویا کہ یہ ٹہنی جو تمہاری زندگی کی مانند ہے اسے دن اور رات تیزی کے ساتھ ختم کرتے چلے جا رہا ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے پیچھے موت ہے، تم یہ بھی جانتے ہو زندگی ختم ہونے والی ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ آگے قبر کا وہ گڑا ہے جس کا ایک ایک سوراخ تم اپنے ہاتھوں سے بند کر کے آتے ہو، تنگ و تاریک گڑے میں لٹا کر کے آتے ہو۔ لیکن دنیا کی رنگینیاں ایسی ہے، دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا کی رنگینیوں میں لگے تو زندگی کو موت کو بھی بھول گئے، پیچھے آنے والے قبر کے گڑے اور احوال کو بھی بھول گئے، سب کچھ فراموش کر دیا گیا۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی پلاننگ میں کبھی موت کو شامل نہیں کیا، جبکہ بزرگوں کی زندگی ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب انہیں رخصت ہونا ہے، ہر لمحے اپنے موت کی تیاری، ہر وقت اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنے کی تیاری۔ لیکن ہم نے ہمیشہ بچت کا راستہ نکالنا ہے، ہم نے ہمیشہ راہ فرار اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کی 20 مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا اور سیکیور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کہتا اینما تکونوا یدرککم الموت، توجہ کیجئے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ موت وہاں بھی آئے گی، موت نے وہاں تک تمہارا تعاقب کرنا ہے، اور جب آئے گی قرآن کہتا اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت آئے گی نہ ایک آن پہلے نہ بعد۔ بلکہ قرآن تو ان لوگوں کا انداز بیان کرتا ہے جن کو موت آتی ہے تو وہ عرض کرتے ہیں لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یعنی جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو جب غرغرہ کیا بول رہا ہوتا ہے، جب آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ تھوڑی مہلت کیوں نہ دے دی۔ یعنی 80 سال والا بابا جائے وہ بھی مہلت مانگتا ہے، اور 20 25 30 سال کا جوان جائے وہ بھی مہلت مانگتا ہے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں بھی اچھے کام کرتا۔ میں بھی 80 سال والا بابا جا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا تھوڑا موقع اور دیتا تو اچھے کام کرتا، اور 80 سال میں کیا کیا تو نے؟ 25 سال کا جوان جا رہا وہ بھی کہتا تھوڑی مہلت دیتا تو اور اچھے کام کرتا۔ بلکہ ہم نے بزرگوں کو سنا کہ موت کے بعد بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک بار اپنا ذکر کرنے کا موقع عطا فرما دے، ایک بار تسبیح و تحلیل کی اجازت دے دے۔ وہ نمازوں کا موقع نہیں مانگتا، وہ تلاوت قرآن اور تہجد کا موقع نہیں مانگتا، وہ جانتا ہے کہ ایک بار ذکر کرنے کی فضیلت بھی کتنی زیادہ ہے۔ لیکن موت کے بعد اللہ فرماتا پھر کیا ہوتا؟ لن یؤخر اللہ نفسا، اللہ کسی بھی جان کو کوئی مہلت نہیں دیتا۔ جب موت جس وقت جہاں لکھا، کمال کی بات یہ ہے کہ ماں کے شکم میں یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ موت کہاں آئے گی، ہم میں سے ہر ایک کا فیصلہ طے ہے
کہ کس بندے کو موت کہاں آئے گی. وہ ہم جو بھاگ رہے ہوتے ہیں نا یار بیچارہ یہاں بلا وجہ میں دیکھو یہاں چلا گیا تو مر گیا, وہاں چلا گیا تو بن گیا, فلاں ہاسپٹل چلے جاتے تو نہیں بچنا تھا بھائی. پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جس بندے کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں اس کے لیے ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے. کچھ بھی کر لو وہ وہاں پہنچ کر رہے گا. سلمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ دیکھ لیجئے. ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے, ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آئے اور ساتھ بیٹھے شخص کو بڑے گھور کے دیکھا, چلے گئے. وہ شخص سلمان علیہ السلام سے کہنے لگا, حضور مجھے لگتا ہے کہ ملک الموت کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا, اس نے عرض کی, حضور آپ ایسا کیجئے کہ ہوا کو حکم دیجئے مجھے یہاں سے میلوں دور چھوڑ گئے. آپ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے اسے چھوڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد جناب اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے ملک الموت, تو جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, بھائی کو اس بندے کا ماجرا کیا تھا کہ بڑے گھور کے دیکھ رہا تھا, بڑے گھور کے تم اسے دیکھ رہے تھے, بڑے غور سے دیکھ رہے تھے, وجہ کیا تھی؟ وہ بندہ پریشان ہو گیا تھا. کہا حضور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب سے چند لمحوں بعد اس کی موت میلوں دور سے نکالنی ہے. میں حیران تھا, بندہ یہاں بیٹھا ہے, روح وہاں سے نکالنی ہے, تو اس بندے نے خود ہی اپنا انتظام کر لیا اور اس موقع پر اس جگہ پر خود ہی پہنچ گیا. تو جس جگہ پر جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس جگہ پر اس کی موت آنی ہے اور اسی وقت میں آنی ہے. تو تیاری کیجئے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. دھرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاک سارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو یقین جانیے ہمارے پاس جو موقع یہ غنیمت ہے. تو سانس کی مالا چل رہی ہے, یہ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے. جس دن ٹوٹے گی اس دن لگ پتا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں. اللہ رب العالمین کے ایک نبی ہیں, انہوں نے جناب ملک الموت علیہ السلام سے چونکہ ملاقاتیں تھیں تو ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی دیکھو جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا نا تو اس سے پہلے مجھے انفارم کر دینا, مجھے بتا دینا کہ تم آنے والے ہو. کہا جی حضور ٹھیک ہے. پھر ملک الموت علیہ السلام آئے تو کہا کیسے آنا ہوگا؟ حضور روح نکالنے آیا ہوں. کہا میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے مطلع کر دینا, لیکن تم نے تو اطلاع نہیں دی. کہا حضور میں نے مطلع کیا تھا آپ کو. کہا کیسے؟ کہا میں نے آپ کے پاس اپنے قاصد بھیجے تھے. وہ قاصد کیا تھے؟ فرمایا یہ بالوں کا سفید ہونا, یہ کمر کا جھک جانا, یہ آنکھوں کا کمزور ہونا, یہ ثقل سماعت, یہ موت کے قاصد ہیں. ہمارے یہاں اگر کسی کے بال سو یہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے یار, اگر پانی سے نہیں ہے بھائی یہ بھی تو ہے, موت کے قاصد نہیں ہو سکتے. کیا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ کیا بچہ نہیں مرتا؟ کیا بوڑھے بابے سے پہلے موت نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہے, اور قرآن نے بتایا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو بچپنے میں جاتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں جاتے ہیں, اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں پہنچتے ہیں پھر مرتے ہیں. موت تو پھر بھی آنی. یہ جو داڑھی میں بال, یہ سر کے جو سفید بال ہیں نا, یہ موت کے قاصد ہیں. اور جو فرمایا گیا نا کہ سر اور داڑھی کے بال اگر سفید ہو جائیں تو ان کو کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے, کالا کلر اس کو نہیں کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قاصد ہیں یہ تو آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں نا بار بار کہ یار دیکھو آنے والی ہے, دیکھو آنے والی ہے, دیکھو موت آنے والی ہے. آپ نے اس کو کالا کر لیا اور جوان بن گئے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اسی لیے لال کلر کرنا, مہندی لگانا, یوں کہہ لیجئے مہندی لگانا, یہ سنت مصطفیٰ ہے. لیکن اس کو داڑھی کو یا سر کے سفید بالوں کو کالا کلر کرنا حرام ہے. تو حضور کی حدیث پاک ہے. یہ خضاب ہمارے یہاں کئی نام سے بک رہے ہوتے ہیں, کسی بھی نام سے ہو, کالا رنگ لگانا یہ حرام ہے. میرے امام علیہ سنت نے اس سے بڑا کلام بھی کیا ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. جناب فاروق اعظم کے ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ سے عرض کروں. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, قوم سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ اچانک درمیان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے عمر اللہ سے ڈرو. اب جناب عمر کی بھرے دربار میں قیصر و کسریٰ کے سامنے اللہ اکبر جس کے بندے کا روب ہے, اس بندے کو بھرے دربار میں ایک بندہ کہتا ہے کہ عمر اللہ سے ڈرو. تو حالت کیا ہونی چاہیے تھی؟ جناب عمر بیٹھ گئے, زارو قطار رونے لگے, ہچکیاں بن گئی. جب افاقہ ہوا اس بندے کو بلایا, لوگوں نے سوچا اب تو اس کی خیر نہیں ہے. جناب عمر نے کہا کہ بھائی میرے پاس اجارے پہ کام کرو گے؟ کہ حضور اجارہ کس بات کا؟ فرمایا کہ بس کچھ دنوں کے بعد ایسے ہی آ کر درمیان میں کھڑے ہو جایا کرو اور مجھے میری موت یاد دلا دیا کرو. عمر اللہ سے ڈرو, بس تمہارا کام یہ ہے, میں تمہیں اس کا اجارہ دیا کروں گا. علماء فرماتے ہیں یہ سلسلہ چل پڑا. اچانک سے بھرے دربار میں بڑے بڑے عمراء اور رؤساء آیا کرتے تھے, ان کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہوتا, عمر موت آنے والی ہے اللہ سے ڈر.
اور جناب عمر یہ جملہ سنتے بیٹھ جاتے، زارو قطار ہونے لگ جاتے۔ بزرگوں کا انداز بھی نرالا تھا، ان کی کیفیت بھی کمال کی تھی۔ ان پر جناب فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے، جیسے نظام الدین اولیاء کے بارے میں اور دیگر بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو رخسار تھے اس پر گڑھے پڑ گئے تھے، زیادہ رونے کی وجہ کر یہ باضابطہ آنسوؤں کا راستہ بن گیا تھا اور گڑھے پڑ گئے تھے، اس قدر خوف خدا میں روتے تھے۔ لیکن پھر بھی عالم یہ تھا کہ ایک بندے کو رکھا ہوا تھا جو ڈرایا کرتا تھا، عمر اللہ سے ڈرو۔ اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک مرتبہ وہ بندہ آیا تو جناب عمر نے اس کو پیسے دیے اور فرمایا کہ بچے اب نہیں آنا، اب نہیں آنا۔ اس نے کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں غلطی کوئی نہیں ہوئی۔ کہا حضور پھر کیا اب آپ کو موت کا خوف یاد دلانا، یہ موت کی طرف آپ کی رغبت یا پھر آپ کو اللہ کا خوف دلانا اس کی ضرورت نہیں رہی؟ تو فرمایا لگے ضرورت تو اب بھی ہے۔ تو کہا حضور پھر مجھے منع کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا دیکھ میری داڑھی میں سفید بال نکل آیا ہے، یہ بال میری عبرت کے لیے کافی ہے، یہ بال مجھے موت یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ جو بالوں کی سفیدی ہے یہ ثقل سماعت ہے، آنکھوں کی کمزوری ہے، یہ دیگر چیزیں یہ موت کے قاصد بھی ہو سکتے ہیں، اور یقین جانیے بہت تیزی کے ساتھ موت میری اور آپ کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہ جو سارا انتظام ہے نا، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں آئی ہے، تو سبق یہ لیجئے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ایک دن کا عرس ہم نے کیا، بڑی عقیدت سے کیا، روحانیت بھی بھرپور تھی، لیکن سبق کیا ملا؟ سبق یہی ہوتا نا ان بزرگوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، ان کے احوال زندگی کیسے تھے۔ آج بھی ہم بیٹھے تھے ولی بھائی کے ساتھ تو وہ سلسلہ چل پڑا، شکیل بھائی کے ساتھ گفتگو چل پڑی، وہ ایسی باتیں آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ بندہ جس کا توتی بولتا ہے، اس کی عاجزی، انکساری، اس کے حلم، اس کے بردباری، اس کے اخلاق، اس کے اعلیٰ کردار کا عالم یہ تھا۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ دیکھ بیٹا زندگی اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے، ہر لمحے ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور روز محشر اللہ کی بارگاہ میں جواب لیا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے جہاں جہاں موت کا ذکر کیا نا، وہاں اس بات کا تذکرہ ضرور کیا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، رب کی بارگاہ میں جانا۔ قل ان الموت الذی تفرون من، یہ وہ موت ہے جسے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، یہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی اور پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، یعنی ہر جگہ پر جہاں جہاں موت کا ذکر ہے اس کو ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ صرف موت نہیں آنی، جو کیا اس کا حساب بھی دینا ہے، ان سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آج ہمارے یہاں نمازیں اتنی آسانی سے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان کا سبق تو یہ تھا کہ انہوں نے مسجد بنا دی ہے، مزار پاک کے ساتھ بھی شاندار مسجد ہے، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ تعلیمات ہے نا، یہ سبق ہے نا۔ مفتی صاحب سے محبت کا دعویٰ بھی ہو، ان کے عرس میں شرکت بھی ہو، پھر نمازوں سے دوری ہو، پھر چہرے پر حضور کی سنت نہ ہو، پھر دین سے دوری ہو، تو یہ دعوے محبت میں نقص تو ہے۔ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ زندگی جس مقصد کے لیے دی تھی تم نے اس مقصد کو ضائع کر دیا۔ ہمارے یہ بات اکثر کہی جاتی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو میں کہتا ہوں جب 4 دن کو چاندنی سمجھ کے گزارو گے تو اندھیری رات تو آنی ہے، لیکن اگر اس 4 دن کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزار لو تو یقین جانو پھر اندھیری رات نہیں آنے والی، پھر قبر کی روشن رات آنے والی ہے۔ ہاں پھر قبر وہ حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی۔ ابھی حضرت علماء کی توجہ چاہوں گا، ہماری طرف ایک بھائی تھے شمشاد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اورنگی ٹاؤن کے تھے کراچی کے، تو ان کی شہادت 8 سال پہلے ہوئی۔ ان کو گولی مار دی تھی، کسی علامہ صاحب کو ٹارگٹ کرنے آئے تھے لیکن انہیں مار دی تھی۔ بندہ نمازی، پکا نمازی، اچھا، اور حضور کی سنت چہرے پر۔ 8 سال کے بعد قبر کھلی حضرت، میں نے خود قبر میں دیکھا اس بندے کو، گورکھا مجھے یوں ہاتھ نکال کے دکھا رہا تھا، حضرت یہ دیکھیں ہاتھ، پورا چہرہ، ناک، ہونٹ، بدن، پورا بدن سلامت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ ہمیں پیغام دیتا ہے، جس نے زندگی ان کی رضا میں گزاری ہے، موت کے بعد بھی حیات جاویدانی مقدر کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ہم سنیوں کے لیے تو یقین اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جب بھی قبریں کھلتی ہیں لاشیں ہمارے ہی سلامت نکلتے ہیں الحمدللہ، یہ بڑی سکون قلب کا باعث ہے۔ لیکن یاد رکھیے لاشیں سلامت تو نکلتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قبر کا دبانا، گلنا، سڑنا یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جب ہمیں ایسا مسلک ملا، ایسا نظریہ ملا، ایسی نفوس قدسیہ ملے، اور پھر ہم اپنے کردار کے ذریعے اللہ کو ایسے راضی کر جائیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبر بھی سلامت رہے، ہمارا کفن بھی سلامت رہے، ہمارا لاشا بھی سلامت رہے، یہ کیفیت ہو۔ اور اگر کسی بندے نے اس طرح کا معاملہ نہ کیا تو اسے اتنا افسوس ہوگا، دیکھ یار مسلک بھی ملا تھا،
پیارے علماء بھی ملے تھے، عظیم نفوس کا ساتھ بھی تھا، اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ میں پھر بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر سکا۔ تو بس آج کا پیغام اور میرا بیان ختم کہ انشاءاللہ ہم مفتی اعظم کی سیرت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں گے، اپنی موت کو فراموش نہیں کریں گے، بولیں انشاءاللہ اپنی موت کو فراموش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نفوس قدسیہ کا سایہ سلامت رکھے۔ دعا کیجئے ان کے روشن اور چمکتے چہروں کے صدقے اللہ ہم سب کو مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و مع آلہ۔